السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، میرے پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبر، ماہ رمضان کی خطبہ کی بیان۔ ماہ رمضان کے خطبہ کی بیان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی اس بیان میں ماہ رمضان کے 5 خطبوں کی جو محصل ہے، شرنش ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو متبرک ماہ رمضان کی تمام فضیلتوں سے نوازے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ میں ہندی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے جو مسجد کا جو میرے مقتدی ہے وہ سب ہندی بھاشی ہے، اس لیے میں خطبہ کا بیان، خاص کر کے خطبہ کا بیان ہندی بھاشا میں کہتا ہوں، اگرچہ میں بنگالی ہوں۔ تو پہلے خطبہ سے ایک حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء شہر رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تفتحت ابواب الجنان، جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النیران، اور تمام دوزخوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین اللعان، اور شیطان مردودوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ آئے نیکی چاہنے والا تو آگے بڑھ، اور آئے بدی چاہنے والا تو پیچھے ہٹ گناہوں سے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، فصفقت باوراق الجنان، اور ہلاتی ہے پتوں کو بہشت کا، فینظرن الحور العین، تو دیکھتی ہے حورے جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہے خوبصورت کی وجہ سے، اس ہوا کی طرف دیکھتی ہے، وَيَقُلْنَا، اور کہتی ہے، ما هَذَا الشَّهْرُ یا رضوان، اے رضوان یہ کون سی مہینہ ہے؟ رضوان بہشت کی فرشتہ کا نام ہوتا ہے، یہ کون سی مہینہ ہے؟ فَيَقُولُ، تو رضوان کہتے ہیں، هَذَا شَهْرُ رمضان، یہ رمضان مہینہ ہے، الَّذِي يُغْفَرُ فِيهِ الذُّنُوبُ وَالْعِصْيَانُ، جس میں گناہوں کو اور نافرمانیوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ فَيَقُولُنَّ يَا رَبَّنَا اجْعَلْنَا، تو یہ حوریں کہتی ہے، اے ہمارے پروردگار، بنا ہمارے لیے اس شہر میں، اس مہینہ میں، من عبادک ازواجن، آپ کے بندوں سے ہمارے جوڑے بنائے، تقر اعیننا بہم واعینہم بنا، کہ ہمارے آنکھ ان سے ٹھنڈی حاصل کرے اور وہ ہمارے ان کی آنکھ ہم سے ٹھنڈی حاصل کرے، یعنی خوش ہو۔ اے کریم، اے منان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ دیکھیے بڑا برکت اور متبرک یہ مہینہ ہے، یہ اللہ کی مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف آیا ہے، رویہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ قال ما من عبد صام رمضان
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من عبد صام رمضان فی انصات و سکوت، کہ جو بندہ رمضان کی روزہ رکھتا ہے خاموشی کے ساتھ اور چپ چاپ اور خاموشی کے ساتھ بےہودہ باتوں سے دور رہتا ہے، وہ ذکر اللہ تعالی اور اللہ کے ذکر کے ساتھ یعنی اللہ کی ذکر ہر وقت کرتا ہے، وہ احل حلالہ اور اللہ کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، وہ حرم حرامہ اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، ولم یرتکب فیہ فاحشۃ اور اس رمضان میں وہ کوئی فاحشہ بد کام نہیں کرتا ہے، بے حیائی کی کام نہیں کرتا ہے، ایسے ہی الا سلخ منہ رمضان، ایسے ہی اس کا رمضان گزرتا ہے، یوم ینسلخ وقد غفرت ذنوبہ کلھا، جب رمضان گزرتا ہے تو اس کا تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے وبن اللہ لہ بکل تسبیحۃ، اور اس کے ہر ایک تسبیح سے ہر ایک تحلیل سے، بھائیو تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان میں تسبیح پڑھا کرو، زیادہ تسبیح پڑھا کرو، زیادہ تحلیل پڑھا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ جو ذکر ہے وہ پڑھا کرو۔ ہر ایک تسبیح اور ہر ایک تحلیل سے ایک گھر بنایا جاتا ہے جنت میں، من زمردۃ خضراء، سبز زمرد سے، فی جوفہا جس کے اندر میں یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت ہوگا، وفی جوف تلک الیاقوتۃ اور اس یاقوت کے اندر میں خیمۃ ایک خیمہ لگا ہوا ہوگا، من درۃ مجوفہ جوف دار موتی سے، فیہا زوجۃ من الحور العین اور اس کے اندر اس خیمہ کے اندر ایک نیک بیوی جو حور ہوگا ایک رہے گا اس کے لیے۔ دیکھیے روزہ دار کی تسبیح اور تحلیل کا کتنا مرتبہ ہے، تو اس مہینہ میں فضول باتیں چھوڑ کر، غیبت وغیرہ چھوڑ کر، دوسروں کی باتوں میں الجھنا چھوڑ کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو اور تحلیل میں مشغول ہو، درود شریف پڑھا کرے، اور اپنے زبان کو جھوٹ سے، افتراء سے، تہمت سے، غیبت سے اور چغلی سے اور بےہودہ بات چیت کرنے سے اپنے نفس کو بچاتا رہے، وہ غض بصرہ اور اپنے آنکھ کو بچاتا رہے حرام عورتوں سے، وَنَقَّى قَلْبَهُ عَنِ الْحَسَدِ وَعَدَاوَةِ الْمُسْلِمِينَ اور اپنے دل کو کینہ اور حسد سے، ہنسا سے، عداوت المسلمین مسلمانوں سے دشمنی سے اپنے دل کو بچاتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے روزہ داروں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو جو آیات میں نے پڑھا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا ہے، جو قرآن شریف تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدیٰ اور کلی آیاتیں ہیں جو راہ بتاتی ہے، اور والفرقان اور فرق کرتی ہے حق اور باطل کے۔ یہی قرآن کریم رمضان کے مہینہ میں نازل ہوا، اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ قرآن کریم جن کو پڑھنا آتا ہے خوب پڑھا کرو۔ جو مالدار ہے وہ علماء کرام سے پڑھائے اپنے گھروں میں، یا تو ختم وغیرہ پڑھائے، اور میں نے ایک درس و تدریس کا قاعدہ کا قرآن شریف پڑھنے کا جو نیم ہوتا ہے وہ سکھانے کے لیے میں نے یوٹیوب میں ہر دن قاعدہ کی ایک پارٹ میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ بھی اگر چاہے تو سیکھ سکتے ہیں، بڑے آسانی سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، عربی حروف کا آپ کو پہچان بڑے آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس متبرک مہینہ میں عبادت بندگی کر کے گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوسرے خطبہ میں آتا ہوں۔
خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دھویا اپنے منہوں کو غموں کے آنسو سے، اور وَأَسْحَرُوا عُيُونَهُمْ اور کھلی رکھی اپنی آنکھیں بالذکر ذکر الہی میں، وتلاوت القرآن اور تلاوت قرآن میں، وَنَصَبُوا أَقْدَامَهُمْ فِي خِدْمَةِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ اور کھڑے رکھے اپنے قدم کو عبادت میں اللہ کی جو بادشاہ ہے، بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، روزہ دار کی منہ کا جو بدبو ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس مسک کے عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس میں ایک بات آتا ہے کہ منہ میں جو بدبو ہے وہ کس بدبو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زیادہ فاقہ رہنے کی وجہ سے، اپواس رہنے کی وجہ سے ایک بدبو سا ہو جاتا ہے، اسی کا بات کہا گیا ہے۔ ورنہ تو روزہ دار کے لیے سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ مسواک کیا کرے اور دانت کو صفائی کیا کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر میں میرے امت پر بوجھ نہیں سمجھتا، تکلیف نہیں سمجھتا، تو ان کو حکم دیتا کہ ہر ایک وضو میں کیا کرے، مسواک کیا کرے۔ صاحب و مسواک کرنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو بو کا بات آیا ہے وہ روزے کی وجہ سے، زیادہ فاقہ رہنے کی وجہ سے۔ تو جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی فسق و فجور نہ کرے، گناہ کی کام نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی ان سے جھگڑتا ہے یا گالی دیتا ہے تو وہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ کہے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، میں تجھے جھگڑا نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا بھی ایک حدیث شریف یہاں مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہے۔ کتنی خوشیاں؟ دو خوشیاں۔ فرحۃ النِّذَا افطرا، ایک خوشی جب وہ کیا کرتا ہے، افطار کرتا ہے۔ جب افطار کرتا ہے اس کو ایسے خوشی نصیب ہوتی ہے جو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وَفَرْحَةُ النِّذَا لَقِيَ رَبَّا، اور ایک خوشی ملے گا جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ بخاری اور مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تیسرے خطبہ میں آتا ہے تیسرے خطبہ کے وقت جب کیا ہو جاتا ہے، رمضان عادی ہو جاتا ہے، تو کیا ہم نے آدھا عبادت بھی کر لیا ہے؟ تو یہ سب خیال کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کی ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک رات جو ہم سے گزر رہا ہے، بڑا قیمتی وقت گزر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ یخرج الصائمون من قبورہم یوم القیامت، قیامت کے دن یخرجون الصائمون، روزہ دار اپنے قبروں سے نکلیں گے، یوم القیامت یعرفون بریح صیامہم، ان کو ان کے روزوں کی بو کی وجہ سے ان کو پہچانا جائے گا۔ یخرجو من افواہہم یخرجو اطیب من ریح المسک، ان کے منہ سے ایسے بو نکلیں گے جو مسک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا کلو، اے اللہ کے بندو تم کھاؤ، فقد جو تم ہی نا شبیہ الناس، تم بھوکا رہے اس وقت جب دنیا کے لوگ کھا رہے تھے، روزہ کو چھوڑ کر کھا رہے تھے، دنیا کے تمام کفار و مشرکین کھا رہے تھے، تم روزہ رکھ رہے تھے۔
اس لیے آج تم کھاؤ فیاکلون ویشربون، وہ روزہ دار بندے کھائیں گے، ویشربون اور پیئیں گے، ویستریحون اور چین کریں گے، آرام کریں گے، والناس مشغولون فی الحساب، اور سارے لوگ حساب میں مبتلا ہوں گے، مشغول رہیں گے، لیکن روزہ داروں کو کوئی حساب میں مشغول نہیں، وہ کھانے اور پینے میں مشغول رہیں گے۔ یہ روزہ کی خوشخبری ہے بھائیو۔ معزز حاضرین کرام، ہم کو ایسے روزہ دار ہونے سے بچنا چاہیے جن روزہ دار کی وجہ سے اللہ کی زمین فریاد کرتی ہے، اور جن روزہ داروں کو کیا ہوتا ہے، جن روزہ داروں کو حساب کے دن بڑے رسوا کرے گا، ان کو حساب۔ تو اس لیے ہم کو روزہ رکھنے کے بعد غیبت اور جھوٹ بولنا اور چغلی کرنا اور مار پیٹ کرنا اور لوگوں سے بدسلوکی کرنا، یہ سب ہم کو چھوڑنا چاہیے۔ چوتھا خطبہ میں آتا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز، بے شک نماز دین کا ستون ہے، دین کا کوٹی ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں کوٹی سے، ایسے ہی دین کا جو کوٹی ہوتا ہے، دین کا ستون یہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا ہے وہ اپنے دین کو قائم کیا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں ہر وقت نماز پڑھنا چاہیے، خوشی میں ہو یا تنگی میں ہو، تنگ دستی میں ہو یا فراخ دستی میں ہو، ہر حال میں ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے امت محمدی پر نماز کو فرض کیا ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی حساب لیا جائے گا۔ بھائیو، ماہ رمضان میں تو سب نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے حدیثوں میں۔ اصل بات یہ ہے کہ آخری جو 10 دن ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر، 10 دنوں کے جو بیجوڑ رات ہوتا ہے، 21واں رات، 23واں رات، 25واں رات، 27واں رات، 29واں رات، ان راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ چانسز ہوتا ہے۔ اس لیے شارع علیہ السلام نے ان 10 دنوں کا اعتکاف کو محلہ والوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کر رکھا ہے۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف بہت بڑا عبادت ہے۔ اللہ کے گھر میں دنیا داری سب کچھ چھوڑ کے، بیوی بال بچے کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں اس 10 دن کے لیے بیٹھ جانا بہت بڑا عبادت ہے۔ اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور کیا ہوتا ہے، اعتکاف 10 دن کا اعتکاف کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارکہ میں عبادت بندگی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کا ہے، بیچ کے 10 دن مغفرت کا ہے، اور آخر کا 10 دن عتق من النار، یعنی دوزخ سے نجات ہونے کا یہ 10 دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اس خطبے کی جو آخر میں قرآن کریم کی آیات ہے وہ آیات میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، پیروی کرو، یعنی نبی علیہ السلام کا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، اگر میرا یہ واعظ نصیحت آپ لوگوں کو اچھا لگے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور شیئر کر دینا۔